السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کا دوہرا معیار دیکھیں کہ آج سندھ میں دو ایم پی ایس جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا پی ٹی آئی کو سینٹ انتخابات میں، ان کے خلاف تو کارروائی کر دی ہے، ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے، لیکن مرکز میں قومی اسمبلی میں جن 15-16 ممبران نے ووٹ نہیں دیا حافظ شیخ کو، تو ان کو وزیر اعظم نے ڈکلیئر بھی کیا کہ 15-16 ارکان ہمارے جو ہیں انہوں نے ووٹ نہیں دیا، بک گئے، تو ان سے وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ گیلانی کے بیٹے کی، علی حیدر گیلانی کی ویڈیو آئی جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ووٹ خراب کرنے کا سکھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو اب وہ الیکشن کمیشن میں درخواستیں لے کے پھر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھائی علی حیدر گیلانی کے اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف تو کیس آپ لے کر آئے ہیں، آپ جن لوگوں نے پیسے لیے یا ان کو آفر ہوئی ہے تو ان کو کیوں پارٹی نہیں بنا رہے؟ تو رشوت اگر آفر کرنے والا یا دینے والا مجرم ہے تو لینے والا مجرم کیوں نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ تو اب پی ٹی آئی کا یہ دوہرا معیار اوورآل میں اس پر بات کروں گا کہ پی کے میں کیا ہوتا رہا ہے، اور پی ٹی آئی خود کر رہی ہوتی ہے، اور ابھی وزیر اعظم نے ایک آزاد سینیٹر کو، عبد القادر کو بھی پارٹی میں شامل کر دیا ہے۔ عبد القادر کے لیے کیا تھا سرہ مارکیٹ میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیاقت جتوئی کی کہانی آپ کے سامنے ہے کہ لیاقت جتوئی نے الزام لگایا پارٹی پر ہی اور گورنر پر ہی۔ بہرحال اس پوری صورتحال پر دوہرے معیار پر بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، دوہرا معیار پی ٹی آئی کا وزیر اعظم عمران خان کا یہ ہے کہ پہلے تو سینٹ انتخابات جب ہونے والے تھے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوشش کی، پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے انتخابات ہونے چاہیے سینٹ کے۔ اپوزیشن نہیں مانی۔ اپوزیشن نے کہا کہ جب اپنا فائدہ ہو تو آپ کو آئین بھی، قانون بھی، سارا کچھ یاد آ جاتا ہے، لیکن جب اپنا نقصان ہو تو پھر آپ لائن پہ نہیں آتے بھائی اس طرح کا، تو ہم تعاون نہیں کریں گے۔ اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا، یہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں لے کر آئے، اس میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے صدارتی آرڈیننس جاری کرایا، اس میں ناکام ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا، اس میں بھی ان کو کچھ نہیں ملا، الیکشن کمیشن سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا۔ تو آخرکار مجبوراً سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری کے تحت ہوئے، اور نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یوسف رضا گیلانی مارجن کے ساتھ الیکشن جیت گئے، اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وزیر اعظم عمران خان کے امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ، وہ بری طرح ہارے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، اور وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا۔ اس میں قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ ہمارے لوگ جو ہیں 15-16 ارکان نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، وہ بک گئے۔ اب ظاہر ہے جن کو بکاؤ آپ کہہ رہے ہیں، اور خود آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا، ہمیں نہیں دیا، تو ظاہر ہے فوکٹ میں، مفت میں اگر نہیں دیا ہوگا تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ تو آپ ان پر انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں، ان کو آپ بکاؤ بھی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ان سے ہی پھر آپ اپنا مفاد پڑتا ہے، اپنی وزارت عظمیٰ کی کرسی بچانی ہے، تو انہی کرپٹ لوگوں سے جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بک گئے، انہی سے آپ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ دوہرا معیار ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں علی حیدر گیلانی کی ویڈیو پر۔ یوسف رضا گیلانی جیت گئے، علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کو بنیاد بنا کر آپ الیکشن کمیشن میں چلے گئے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو کچھ نہیں ملا، ادھر سے مسترد ہو گئی آپ کی درخواست، پھر آپ الیکشن کمیشن میں کیس لڑ رہے ہیں۔ گیلانی کے کاغذات نامزدگی سے لے کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک درخواستیں آپ کی بھرمار لگی ہوئی ہے درخواستوں کی الیکشن کمیشن میں۔ آپ نے کاغذات نامزدگی بھی مسترد نہیں کرا سکے، اور اس کے بعد گیلانی جیت گئے ہیں،
تو نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی، وہ بھی آپ کی مسترد ہو گئی۔ اب گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو کو بنیاد بنا کر آپ نے کیس فائل کیا ہے الیکشن کمیشن میں۔ جو چل رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو یہ کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن کے جو ممبرز حضرات ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی رشوت دینے والا یا آفر کرنے والا اگر ملزم ہے، مجرم ہے، تو پھر رشوت لینے والا کیوں مجرم نہیں ہے؟ آپ کے ایم پی ایز، آپ کے ایم این ایز نے کیا رشوت پیسے لیے ہیں؟ یہ پوچھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے وکلاء سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیسے آفر ہوئے تھے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے نا کہ یہ کہیں کہ ہاں پیسے لیے ہیں، تو اس کے لیے ثبوت دینا پڑے گا۔ اب ثبوت ان کے پاس کیا ہے؟ یہ ویڈیو ہی ہے، اور ویڈیو میں پیسے نظر نہیں آ رہے، ویڈیو میں گیلانی، یوسف رضا گیلانی کا نام نہیں لیا جا رہا کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ووٹ خراب کرنا ہے۔ اب یہ اگر سمجھایا جا رہا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پیسوں کے عوض ہو رہا ہے؟ ووٹ تو مانگا جاتا ہے نا، الیکشن ہو اور ووٹ نہ مانگا جائے تو پھر کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے ہی کیوں؟ جو ووٹر حضرات ہوتے ہیں، عام انتخابات ہوں، کوئی بھی انتخابات ہوں، جو ووٹر ہوتے ہیں ان سے ووٹ مانگا جاتا ہے۔ ایون جو ووٹ نہ دینے والا ہو، مخالف ہو، ان سے بھی ووٹ مانگا جاتا ہے۔ گیلانی کے بیٹے نے جو پریس کانفرنس کی تھی، علی عدد گیلانی نے، وہ میرا خیال ہے وہ بالکل ٹھیک تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ووٹر سے ووٹ مانگتے ہیں اور ووٹر کو سمجھاتے بھی ہیں۔ یہ عام آپ لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں یا جو سنجیدہ سیریس جن کا تجربہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہاں پہ ٹک کرنا ہے۔ عام انتخابات میں نہیں ہوتا ہے ایسا کیا کہ پولنگ ایجنٹ یا میں کسی رشتہ دار کو لے کے آتا ہوں تو ان کو سمجھاؤں گا کہ بھائی اتنے نام ہوں گے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے، تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، اس پہ ہر پولنگ اسٹیشن پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ دھاندلی کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے اگر کہا تو وہ دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے اور پیسے کے زمرے میں آتا ہے۔ بھائی دوستی تعلقات پر بھی وہ ہو سکتا ہے، دوستوں کو امید کر کے بندہ سمجھا رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چلے پیسے بھی اگر لیے ہیں، یہ بھی فرض کرے پیسے لیے ہیں یا دیے ہیں انہوں نے، تو اس کا ثبوت ہو نا۔ کیس تو تب آگے بڑھے گا جب ثبوت ہو۔ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی پہلے تو ثبوت بھی لائیں۔ ویڈیو کے بارے میں تو سپریم کورٹ فیصلہ کر چکا ہے، تو ویڈیو سے تو کچھ ثابت ہو نہیں رہا، تو آپ ثبوت ٹھوس شواہد لائیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، اور آپ جنہوں نے پیسے لیے ہیں ان کو بھی شامل کریں، ان کو بھی پارٹی بنائیں۔ تو یہ ان سے کترا رہے ہیں، ان کو پارٹی نہیں بنا رہے۔ دیکھیں یہ بھی دوہرا معیار ہے کہ بھائی کیوں پارٹی نہیں بنا رہے؟ کیونکہ اگر اپنے ممبران کو پارٹی بنائیں گے تو پھر الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی پارٹی چیئرمین نے کیا ایکشن لیا ان کے خلاف، وزیر اعظم نے کیا ایکشن لیا ان ارکان کے خلاف۔ اگر آپ ان کو پارٹی بنا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو پہلے تو پارٹی میں کارروائی بھی ہونا چاہیے ان کے خلاف۔ تو عمران خان کو بھی کارروائی کرنی پڑے گی بطور وزیر اعظم، بطور چیئرمین پی ٹی آئی، لیکن یہ پارٹی نہیں بنا رہے اپنے ممبران کو۔ تو وہ چور ہی صحیح، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ دودھ کے دھلے ہیں، وہ صاف ہیں، وہ ملزم نہیں ہیں ان کی نظر میں۔ تو یہ دوہرا معیار ہے۔ سندھ میں لیاقت جتوئی نے الزام لگایا کہ بھائی سیف اللہ ابڑو کو 35 کروڑ روپے میں ٹکٹ دیا گیا ہے گورنر ہاؤس کی جانب سے، تو پیسوں پہ ٹکٹیں بیچی گئی ہیں پی ٹی آئی سندھ میں۔ پی ٹی آئی نے اب قیادت پر لیاقت جتوئی سینئر آدمی ہیں اور وزیر اعلیٰ رہے ہیں سندھ کے، وہ الزام لگا رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی قیادت پر، گورنر پر، کہ انہوں نے 35 کروڑ میں ٹکٹ دی ہے، تو اس کے خلاف اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، نہ سیف اللہ ابڑو کے خلاف، نہ گورنر کے خلاف۔ اپنی ہی پارٹی کا آدمی، یہ بھی نہیں ہے کہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے یا مخالفین الزام لگا رہے ہیں، اپنی ہی پارٹی کا ایک ذمہ دار آدمی الزام لگا رہا ہے اپنی پارٹی قیادت پر، تو اس پر تو وزیر اعظم اور عمران خان اور پی ٹی آئی چپ ہیں، خاموش ہیں۔
سندھ میں بڑا جو تضاد سامنے آیا ہے سندھ میں دورہ معیار کہ سندھ میں 2 ممبران تھے جیکب آباد سے اسلم ابڑو اور شہریار شر گھوٹکی سے. یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں, سندھ اسمبلی کے ممبرز ہیں. انہوں نے ویڈیوز جاری کر دی, اعلان کر دیا تھا کہ بھئی ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے, پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. ویڈیوز جاری کی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اب ان کو پہلے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا, وضاحتیں مانگی گئی تھیں. اب ان کو باضابطہ طور پر آج کی خبر ہے کہ ان کو پارٹی سے ہی نکال دیا ہے. پی ٹی آئی نے ان کے خلاف بڑا ایکشن یہ لیا ہے کہ ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے. اسلم ابڑو کو اور شہریار شر کو اگر اس معیار پر کہ آپ پارٹی سے نکال رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی, تو جو 15-16 قومی اسمبلی کے ارکان تھے جن کے بارے میں وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور یہ بک گئے, تو انہوں نے اگر گیلانی کو ووٹ دیا اور آپ کو ووٹ نہیں دیا تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ اگر سندھ میں کارروائی کر رہے ہیں 2 ایم پی ایز کے خلاف, پارٹی سے نکال رہے ہیں ان کو, تو ان 16 قومی اسمبلی کے ارکان کو کیوں نہیں نکال رہے اور کیوں ان سے وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لینے پر مجبور ہوئے؟ تو یہ پورا اوورال دوہرا معیار نظر آ رہا ہے. ابھی مریم نواز کہہ رہی ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, تمام اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر عمران خان کو اتنی ہی فکر ہے اوپن بیلٹنگ کی تو ابھی چیئرمین سینٹ کا کل الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا, تو اس میں اوپن بیلٹنگ کا آغاز کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ اس میں اپوزیشن کی اکثریت واضح ہے. اپوزیشن کے پاس 53 ارکان ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس 44 ارکان ہیں. پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کے ٹوٹل 44 ارکان ہیں. 4 جو ارکان ہیں مزید وہ ہیں سابقہ فاٹا کے, تو وہ آزاد ہوتے ہیں, تو وہ ان کی مرضی ہے, وہ فیصلہ کدھر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھا اپوزیشن کے پاس چلا جائے, ہو سکتا ہے سارے کہیں ایک طرف چلے جائیں, لیکن ان کا یہ کل پتہ چلے گا. لیکن پی ٹی آئی کے پاس 44 ارکان ہیں اور اپوزیشن کے پاس 53 ہیں. اسحاق ڈار کو اگر نکال دیں پھر بھی 52 ارکان ہیں اپوزیشن کے پاس چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے. تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کو پہلے تو بہت زور کی لگی ہوئی تھی, بہت جلدی تھی کہ بھائی اوپن بیلٹنگ کرائی جائے سینٹ کے انتخابات میں, اب کیوں نہیں کرا رہے؟ مطلب یہ دوہرا معیار ہے. اتنی آپ کو فکر لاحق تھی, شفافیت کرنی تھی, اتنی آپ کو کرپشن ختم کرنے کی فکر لگی ہوئی تھی, تو آپ کر لیں ادھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں اوپن بیلٹنگ, لیکن نہیں, یہاں پہ نہیں کرنی. کیوں؟ اچھا, ابھی شبلی فراز صاحب اعلان کر چکے ہیں جیو ٹی وی پر, شاہزیب خانزادہ کے ساتھ وہ کہہ چکے ہیں ہم بائی دا لا نہیں چلیں گے, ہم بائی دا فیلڈ جو چل رہا ہے ہم بھی وہی کریں گے. یعنی وہ کہہ چکے ہیں, اشارہ دے چکے ہیں کہ بھئی ہم خریدیں گے, لوگوں کو ووٹرز خریدیں گے. جو اپوزیشن کر رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے, کلیئر ہے. اس پہ بڑے تبصرے ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگوں نے پروگرام بھی کیے ہیں. تو اب اس کے بعد وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میرا مطلب یہ نہیں تھا. لیکن وہ کہہ چکے ہیں ایک بات جیو کے پروگرام میں, اب یہ ریکارڈ پر آ گئی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اینکی پھینکی ہوئی گیلانی کے ساتھ, کیونکہ گیلانی بظاہر گیلانی جیتے ہوئے ہیں, اکثریت گیلانی کے پاس ہے, انہوں نے دھونس, داندلی, لالچ, دباؤ, ڈرانا, دھمکانا یا پیسے لگانے کا اگر کوئی عمل کیا, پی ٹی آئی نے اس چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں گیلانی کو ہرانے کی کوشش کی, تو یہ شبلی فراز کا جو جیو پہ بیان ہے یہ الیکشن کمیشن میں, عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں یہ کام آ سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے خود اعلان کیا تھا الیکشن سے پہلے. جس طرح گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو پہ بات ہو رہی ہے, کیسز چل رہے ہیں, اسی طرح یہ تو اس ویڈیو سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ خود بندہ بول رہا ہے کہ بھئی ہم بھی یہی کریں گے. تو اب یہ کیس تو بنے گا, شبلی فراز کا کیس بنے گا الیکشن کمیشن میں اور عدالتوں میں. اگر گیلانی ہار گئے تو یہ میرا خیال ہے اپنا.
کیونکہ وہ اعلان کر چکے ہیں اپوزیشن کے بندے خریدنے کا، تو اب ظاہر ہے کم پڑ گئے گیلانی کے ووٹ، تو یہی ہونا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ دوہرا معیار نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ ایک طرف کرپشن روکنا چاہ رہے ہیں، آپ گیلانی پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ خریدے ہیں اور ان کو نااہل قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ادھر پھر دوسری طرف خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہی کریں گے۔ بھائی آپ کریں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ جو گندا کام کریں، جو خراب کام کریں وہ آپ کو جائز ہے، لیکن اپوزیشن کو جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نظر میں اپوزیشن ہی جائز نہیں ہے، اپوزیشن ہونی نہیں چاہیے، صرف آپ ہونے چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح مطلب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو اس ملک میں، صرف حکومت ہی حکومت ہو، ہمارے پاس اقتدار ہو، ہم ہوں، پی ٹی آئی ہوں، پوری پاکستان میں پوری قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بن جائے، باقی کوئی مخالف نہ ہو۔ ان کی خواہش پہلے دن سے یہی رہی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ کے پی کے میں آپ کے 2018 میں جن لوگوں پر الزام تھا کہ یہ بک گئے تھے ایم پی ایز، ان کے خلاف تو آپ نے کارروائی کی تھی، اور لیکن ان کے خلاف جو ایم این ایز بکے ہیں، اب یا فرض کریں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، بکے نہیں بکے، لیکن جو بھی دوستی یاری میں جس طرح بھی ووٹ نہیں دیا آپ کو، تو ان کے خلاف نہیں کر رہے کارروائی۔ جن کے خلاف کے پی کے میں آپ نے کارروائی کی، سلطان صاحب جو ہیں ان کو آپ نے وزیر لگا دیا، پی ٹی آئی میں شامل کر دیا، ان کو بھی نکالا گیا تھا، ان کے خلاف بھی کارروائی تھی، وہ پیسے لینے والوں میں ویڈیو میں وہ بھی نظر آ رہا ہے، جو پیسوں والی ویڈیو کے پی کے والی آئی ہے، سلطان بھی نظر آ رہا ہے۔ تو سلطان صاحب کو آپ نے بعد میں پارٹی میں شامل کیا، ان کو پٹا پہنا دیا پی ٹی آئی کا، اور وزیر بھی بنا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار ہے۔ عبد القادر بلوچستان سے آزاد سینیٹر منتخب ہوئے، تو بلوچستان میں آزاد سینیٹر اتنے سارے ووٹ اس کو بھی تو مفت میں نہیں ملے ہوں گے نا عبد القادر کو، آزاد حیثیت میں ان کے کون سے ماما چچا کے بیٹے بیٹھے ہیں بلوچستان اسمبلی میں، تو ان کو بھی مفت میں تو نہیں ملے ہوں گے، لیکن وہ جیت کر آئے۔ سب سے پہلا رزلٹ ان کا آیا کہ بھائی عبد القادر جیت گئے، تو آپ نے ان کو پٹا پہنا دیا، پارٹی میں شامل کر دیا۔ بڑا آپ شفافیت اور آپ کرپشن کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار ہے۔ جب تک بندے کے پاس خود بندہ جب تک عمل نہیں کرتا نا، خود عامل نہیں ہوتا، تو اس کی باتوں میں اثر بھی نہیں ہوتا۔ پہلے تو خود آپ کو عمل کرنا چاہیے، پہلے اپنے آپ سے پیش رفت کرنی چاہیے کہ اپنے پارٹی سے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، کالی بھیڑیوں کو نکالنا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، دوہرے معیار بند کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہی یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ کی پارٹی میں یا آپ کی حکومت میں کوئی ایسے اقدامات ہوں گے تو ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ خان صاحب کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں یا خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کے حق میں جو بھی ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، وہ آپ کو جائز ہے، وہ صحیح ہے، درست ہے، اور جو آپ کو وارا نہیں کھاتا وہ چاہے درست ہی ہو وہ بھی غلط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے بہرحال پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔